والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی، قبلہ مددی کعبہ ایمان مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی اشتی، مدد کن یا معینتی چشتی، مدد کن یا معینتی چشتی. ممبر پر جلوہ گر معزز و مکرم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ سازی درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. کچھ لوگوں پر موسم کا اثر نظر آ رہا ہے. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آج کی یہ محفل شہدائے کربلا اور عرس حضور شعیب الاولیاء کے حوالے سے منعقد کی گئی، جس میں آپ نے مجھ سے پیشتر آبرو اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ علوی صاحب قبلہ سے بڑا عظیم پرمغز خطاب سماعت فرمایا. ظاہر سی بات ہے بزرگوں کے خطاب کے بعد پھر میرے بیان کی حیثیت کیا ہے، لیکن چونکہ مجھے بٹھایا گیا ہے تو میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور میرے پیر حضور غوث الاعظم دستگیر کی نظر عنایت سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں بیان کی گئی ہیں، اور یہ جو تفاسیر 70 ہزار ہے یہ ظاہری تفسیر ہے. باطنی تفسیر اور علم باطن تو ایک الگ ہی چیز ہے. آج کل غالب اور اقبال اور میر وغیرہ کی شاعری پر جب اہل علم تشریح کرنے پر آتے ہیں
تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غالب کے ایک ہی شعر میں کتنے معنی نکلتے ہیں۔ جب ایک انسان کے کلام کا یہ عالم ہے تو خالق کائنات کے کلام کا عالم کیا ہوگا؟ اس رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معنی کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ نزول قرآن بند ہو چکا ہے۔ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر ظاہری طور پر موجود رہے تب تک قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر قرآن مقدس کا نزول ختم ہو گیا، اب کسی پر قرآن کا نزول نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیتوں کا نزول تو بند ہوا ہے، لیکن قرآن کی آیت کے معنی کا نزول ابھی بھی بند نہیں ہوا ہے۔ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوتا جائے گا، اس کے دل پر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کی خیرات میں معنی قرآن کا نزول ہوتا چلا جائے گا، وہ قرآن سے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جائے گا، قرآن کو اتنا ہی سمجھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں غور کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن مقدس میں فکر سے کام لینے کا حکم دیا گیا، قرآن مقدس کے اندر غور و خوض کا حکم دیا گیا۔ جیسے کہ ایک غواص جو تیرنے کی جتنی طاقت رکھتا ہے، جس طریقے سے وہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو اسی طرح سے قیمتی موتی ہاتھ آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عالم قرآن، ایک عامل قرآن، ایک عاشق رسول جب قرآن کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کو نئے نئے معنی ملتے چلے جاتے ہیں، نئے نئے مفاہیم ملتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور قیامت تک کے قرآن کے معنی کا نزول ہوتا رہے گا، اہل دل پر قرآن کے معنی نازل ہوتے رہیں گے اور وہ قرآن مقدس سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے۔ نادان جب دنیا کے سمندروں کی کوئی حد نظر نہیں آتی تو کلام الہی کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی آیہ کریمہ پر کبھی ہم نے یہاں خطاب بھی کیا تھا، نعیم سے مراد کیا ہے؟ کسی مفسر نے کہا نعیم سے مراد اللہ پانی کے بارے میں پوچھے گا، کسی نے کہا نعیم سے مراد اللہ کھانے کے بارے میں پوچھے گا، کسی نے کہا نعیم سے مراد اللہ تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، کسی نے کہا نعیم سے مراد اللہ تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن سید المفسرین، رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ کس دن نعیم کے بارے میں پوچھے گا؟ جس دن کوئی ماں بیٹے کے کام نہ آئے گی، جس دن باپ کسی بیٹے کو پہچانے گا نہیں، اولاد باپ کے دشمن ہو چکے ہوں گے، دوست کا دشمن ہو چکا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، انسان کے بدن پہ کپڑے تک نہ ہوں گے، انسان بغیر کفن کے اٹھے گا، اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی، اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ تو یہ نعیم کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں علی اور اولاد علی کے حق کے بارے میں پوچھا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تم سے پوچھے گا نعیم کے بارے میں تم نے علی اور اولاد علی کا حق کیا ادا کیا تھا؟ تم نے اولاد علی سے کتنی محبت کی تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب آپ کہہ دیں محبوب کہ ہم نے جو کچھ دیا اس کے صلے میں کچھ نہیں چاہتے تو بس اتنا ہے کہ تم ہمارے ایماندار قرابت داروں سے محبت کرو۔ پوچھا گیا حضور کس سے کریں؟ ارشاد ہوا علی سے کریں۔ حضور کس سے کریں؟ فاطمہ سے کریں۔ حضور کس سے محبت کریں؟ حسن اور حسین، اور قیامت تک ان کی نسلوں سے محبت کرتے رہنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں خوشا دلے کے دہندش
ولائے آل رسول خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول، وہی دل کہلانے کے قابل ہے جس میں آل رسول کی محبت ہے، اور وہی سر کہلانے کے قابل ہے جو آل نبی کی محبت پہ قربان ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، کل میدان محشر میں جب اللہ تم سے اور ہم سے حساب لے گا تو اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان سے دشمنیاں تو نہیں کرتے تھے، ان کی بے ادبیاں تو نہیں کرتے تھے، ان کی دشمنی میں ان کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز تو نہیں کرتے تھے، حسین کی محبت میں یزید کو بڑھاوا تو نہیں دیتے تھے، بلکہ مجھے تو حیرت ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جب لوگ، مفہوم حدیث ہے، لوگ میرے پاس حوض کوثر پر جام کوثر پینے کے لیے آئیں گے، آقا فرماتے ہیں اس وقت تک کوثر کا جام ان لوگوں کو نہیں پلاؤں گا جب تک ان سے ایک سوال نہ پوچھ لوں۔ اللہ سوال پوچھے گا تو حضور سفارش کریں گے، شفاعت کر کے ہمیں بچائیں گے، لیکن بچانے والا جب خود امتحان لے گا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ سارے سوالات کے جوابات اللہ کو دینے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں ایک سوال میں بھی تم سے پوچھوں گا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، بچانے والا جب خود ممتحن بنے گا تو وہ ایک ہی سوال پوچھ لیا جائے کہ حضور کیا سوال ہوگا؟ آقا سے پوچھا، آقا بتا دیں کہ آپ آخر حوض کوثر پر جام پلانے سے پہلے کیا پوچھیں گے؟ اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں میں یہ پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کا حق ادا کیا کہ نہیں، ان سے محبت کی کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کوثر کے جام کی طلب سب کو ہے لیکن محبت اہل بیت کا معاملہ سب کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اس وقت خارجیت پوری دنیا کے اندر جیسے ابل پڑی ہے، جہاں علی مرتضیٰ کا نام لیا لوگ کہتے ہیں یہ رافضی تو نہیں ہو گیا، علی مرتضیٰ کی اولاد کا نام لیا کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، علی مولا کی محبت کبھی کسی کو شیعہ بنا نہیں سکتی، اس لیے کہ رافضیت اور شیعت کا تعلق مولا علی کی محبت سے نہیں ہے، اور اہل بیت کی محبت سے شیعت اور رافضیت کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، رافضیت اور شیعت کا تعلق صحابہ کی دشمنی سے ہے۔ ایک بات میں بہت واضح طور پر آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، جب بات رافضیت اور خارجیت ہی کی نکل آئی ہے تو ہم پہلے سمجھیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں میں بحیثیت مسلم کہنے کو کلمہ پڑھنے والوں میں بنیادی طور پر صرف 3 فرقے ہیں، اور باقی جتنی برانچز ہیں، جتنی شاخیں ہیں، وہ سب انہی 3 فرقوں سے نکلتی ہے۔ ایک افراط والا، ایک تفریط والا، یعنی ایک محبت والا، ایک دشمنی والا، اور ایک اعتدال والا، درمیان والا، بس اسی سے سارے فرقے نکلتے ہیں۔ جس نے دشمنی میں افراط و تفریط کی اسے خارجیت کہتے ہیں، بس وہ گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں سب کی، جن کو آپ موجودہ دور میں وہابی، دیوبندی اور اس طریقے کے دیگر فرقوں کو آپ گن سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو محبت کا نام لے کے توہین کرتا ہے، وہ بات تو محبت کی کرتا ہے لیکن اس سے پہلو توہین کا نکلتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی فرقہ محبت پر ہو اور بگڑ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر فرقے کا بگاڑ نفرت پر ہے، اگرچہ بات محبت کی کرے، یہاں دھوکہ ہوتا ہے، بات محبت کی کرے لیکن پہلو نفرت کا نکلتا ہے۔ جیسے کوئی یوں کہے کہ میری امی تو بہت اچھی ہے، کوئی یوں کہے میری امی تو بہت اچھی ہے، لیکن اتنی اچھی ہے کہ اس کے تعلق گلی کے ہر مرد سے استوار ہے، سب سے رشتہ رکھتی ہے، تو بات تو محبت کی ہے لیکن اس کا پہلو کیا نکلا ہے؟ یہ توہین کا پہلو ہے۔
اسی طرح سے خارجی اس کو کہتے ہیں جو علل اعلان توہین کرتا ہے اور پہلو بھی توہین کا نکلتا ہے، اور رافضی اس کو کہتے ہیں جو محبت کی بات کرتا ہے لیکن توہین پہلو کا نکلتا ہے۔ اس لیے نہ ہم یہ والے ہیں نہ یہ والے ہیں، ہم بات بھی کہتے ہیں، ادب کے انداز میں کہتے ہیں، اور پہلو بھی نکلتا ہے تو ادب کے انداز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے مسلمانوں نہ خارجیت سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، نہ رافضیت اور شیعت سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، نہ رافضیوں کا تعلق اہل بیت سے ہے، نہ خارجیوں کا تعلق اہل بیت اور صحابہ سے ہے۔ بس بائنر دکھا کر کے گستاخی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آخر یہودیوں کو آل نبی سے محبت کب سے ہو گئی؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن سبا کا بنیاد کردہ فرقہ اہل بیت کا محب کب سے ہو گیا؟ یہ بات نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی۔ بھولے بھالے مسلمانوں اپنے آپ کو ہوشیار کر لو۔ آج اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں پیش کی جاتی ہے جس میں صحابہ کی بھی بے ادبی ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی۔ جب کوئی بندہ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کی توہین کریں گے تو ہم کان پکڑ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کی توہین نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ اس میں اہل بیت کی بھی توہین کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج کل بہت سے لوگ اہل بیت کی محبت اور ہمدردی میں رافضیت اور شیعت کی طرف جا رہے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائیو سوچو تو صحیح، اہل بیت سے محبت آج آپ کرتے ہو، غوث الاعظم کو نہیں تھی؟ غوث الاعظم نے رافضیت کی مخالفت کیوں کی ہے؟ آج آپ کو اہل بیت کی محبت آئی، غریب نواز کو نہیں تھی؟ غریب نواز سنیت پر کیوں قائم رہے؟ اس سے پتا چلا کہ اہل بیت میں جتنے نامور لوگ ہیں انہوں نے سب سنیت پر زندگی گزاری ہے۔ دیکھو علی کا وہ بیٹا جس پہ علی کو ناز ہے، غوث الاعظم دستگیر ساری زندگی سنیت پہ گزاری۔ آپ کیسے ہو؟ کیا باغ فدق کی داستان غوث الاعظم کو نہیں پتا تھی؟ آج آپ کو پتا چل گئی؟ کیا خلافت علی مرتضیٰ کی بات غریب نواز کو نہیں پتا تھی؟ آج آپ کو پتا چل گئی؟ سیدہ فاطمہ سے محبت وہ 5ویں صدی کا زیادہ کر رہا تھا یا 14.5 صدیوں کے بعد والوں کو محبت زیادہ پیدا ہوگی؟ بات کس چیز کی کرتے ہو؟ اگر بات شیعہ باغ فدق کی کرتے ہیں کہ فاطمہ پہ ظلم کیا، فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا اور وہ مانگنے گئی، وہ روتی رہی اور ان کو نہیں دیا، پھر وہ اس کے دروازے گئی، وہ اس کے دروازے گئی۔ میں بات کھل کے کرنا چاہتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے اہل سنت کا مسلک صرف اہل بیت اور صحابہ اور محبوبان بارگاہ کی محبت پر ہے، باقی سب اہل بیت کے دشمن ہے، سب صحابہ کے دشمن ہے، سب اولیاء کے دشمن ہے، اور ہمیں اس مسلک پہ ناز ہے۔ ہم زندہ بھی سنیت پہ رہنا چاہتے ہیں اور مرنا بھی سنیت پر چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بات کہ ابو بکر نے ظلم کیا فاطمہ پہ اس لیے ہم سنی نہیں رہیں گے، آپ کا بگڑتا ہے، سنیت کا کیا بگڑتا ہے؟ اگر دریا سے قطرہ جدا ہو جائے تو وہ سوکھتا ہے، دریا کا بگڑنا کیا ہے؟ دریا کا بگڑنا کیا ہے؟ اسی دریا کے قطرے کا نام غوث الاعظم دستگیر، اسی دریا کے قطرے کا نام غریب نواز اجمیری ہے، اسی دریا کے قطرے کا نام وارث دیوا ہے، اسی دریا کے قطرے کا نام محبوب الہی ہے۔ جب ایسے قطرے بنتے ہیں، ایسے قطرے ملتے ہیں تو سنیت کا دریا بنتا ہے۔ یہ اتنا عظیم دریا ہے، خدا کی قسم، جس پر اللہ اس کے رسول بھی ناز فرماتے۔ تو یہ کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کو بہت مظلومی کے ساتھ شیعہ پیش کر کے تمہیں اہل بیت کی محبت کا واسطہ دے کے رافضیت کی طرف بلاتے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد
فاطمہ باغ فدق مانگنے پہلے ابو بکر کے دروازے پہ گئی، انہوں نے نہیں دیا۔ حضرت عمر کے دروازے پہ گئی، انہوں نے نہیں دیا۔ عثمان غنی کے دروازے پہ گئی، نہیں دیا۔ صحابہ کے دروازے پھرتی رہی، اور اس کے بعد پھر ایک عام آدمی سن کے سنتا ہے ایسا کیا، اس کا مطلب ظلم کیا فاطمہ پر۔ ایک بات اتنی کہتا ہوں، ایک بات، اس میں فاطمہ کی تعظیم نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کی ہزارہا بے ادبی ہے۔ اس کو یوں سمجھو، دھوراجی کی ایک لڑکی اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً بھائی کا دامن پکڑ کے کہے کہ میرا حصہ دے، گلی کی عورتیں بات کرے گی بے شرم کو باپ سے زیادہ مال سے پیار، اور لوگ بات کریں گے باپ سے زیادہ مال سے پیار ہے۔ کیا یہ انتظار کر رہی تھی باپ کے مرنے کا؟ رافضی دراصل یہودیوں کی بنیاد ڈالی ہوئی قوم ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کھل کر تو ان کی بے ادبی ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب بے ادبی کرنے جائیں گے تو سنی آیت پڑھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر بے ادبی کرنے جائیں گے تو حدیث پڑھیں گے کہ الفاطمۃ بدغۃ منی، چونکہ کھل کر جس پر نشتر نہیں لگ سکتا تو ایسا نشتر لگاؤ کہ بات بھی بنے اور دشمن پہچانا بھی نہ جائے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، جب ایک عام لڑکی باپ کے انتقال کے بعد اگر حصے کا مطالبہ کرے، کبھی چودھری کے دروازے پہ جائے، کبھی صدر کے دروازے پہ جائے، تو لوگ کہیں گے اسے باپ کی موت کا کوئی غم نہیں، یہ محبت مال میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، لوگوں نے کیسے یقین کر لیا کہ وہ ابو بکر کے دروازے پہ گئی، وہ عمر کے دروازے پہ گئی، وہ عثمان کے دروازے پہ گئی، لوگوں کے دروازے پہ گھومتی رہی۔ یہ سب کذب ہے، تجل ہے، فریب ہے، مکر ہے۔ اور اگر بات حصہ ہی مانگنے کی تھی تو میں یہ کہتا ہوں سیدہ فاطمہ ایک اکیلی وارث تھی رسول اللہ کی۔ کیا یہ بات اسلام کے قوانین میں نہیں؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جہاں اولاد مال میں وارث ہوتی ہے وہیں پہ بیویاں بھی ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہے، اگر وہ مانگ رہی تھی تو کیا پورے باغ فتح کو اگر کوئی بیٹی یہ کہے کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد باپ کا پورا مال مجھے چاہیے تو لوگ کہیں گے شرم کر، سب کا حصہ تو کسب کرتی ہے۔ اور ایسی گندی بات نبی کی بیٹی کے لیے راضی ہو تم کہہ کے سینہ بھی پیٹتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کی عزت کی قسم، ایک باغ فتح کیا ہے؟ فاطمہ اس عظیم ملکہ فردوس بری کا نام ہے کہ جس دن علی مرتضیٰ نے آ کے کہا تھا کہ نبی نے داستان سنائی ہے سلیمان کی بیٹی کی، یہ جہیز دیا، یہ جہیز دیا، یہ جہیز دیا، تو سیدہ نے سوچا کہیں علی یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا کچھ دیا اور سید الانبیاء نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ ہاتھ اٹھ گئے، اللہ بتا دے علی کو کہ میرا مقام کیا ہے۔ تو جنت میں علی کے مرتضیٰ نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ منبر پر ہزاروں کنیزیں پیچھے پیچھے اور ایک عورت آ کر فاطمہ کو جوتی پہناتی ہے۔ صبح اٹھ کر کے پوچھا فاطمہ خواب یہ دیکھا کہ کوئی تجھے جوتی پہناتی ہے؟ مسکرا کے فاطمہ نے کہا رات جس کے جہیز کا ذکر کر رہے تھے وہی سلیمان کی بیٹی مجھے جوتیاں پہنا رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سیدہ کائنات۔ رافضیوں، جس فاطمہ کو تم مانتے ہو اسے بھکارن کی شکل میں پیش کرتے ہو، اور جس فاطمہ بنت محمد کو ہم مانتے ہیں اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ سدرہ کا مکین جبریل بھی فاطمہ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم اہل بیت کو بھکاری بنا کے پیش نہیں کرتے، ہم اہل بیت کو جبریل بھی اس دروازے پہ خیرات مانتا ہے۔ اگر خارجیت کو شک ہے کہ میں اپنی عقیدے کی گلو کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جبریل بھی بھیک مانگنے آتا ہے، اٹھاؤ تفسیر قرآن، اٹھاؤ تفسیر قرآن۔ حضور سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، جناب فضا نے روزے رکھے، افطار کے لیے بیٹھے،
تو کبھی آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں مجھے دو، میں قیدی ہوں مجھے دو، میں اللہ اکبر یتیم ہوں مجھے دو۔ تینوں دن تک کبھی اسیر، کبھی مسکین، کبھی یتیم بن کر کے آیا، اور فاطمہ نے افطار کی روٹیاں اٹھا کر کے دے دیا، پانی پہ افطار کیا۔ سید الانبیاء آئے، تیسرے دن کے بعد بیٹی کیا حال ہے؟ کا بابا روزہ تو آپ نے رکھنے کو کہا تھا، منت بھی مانگی تھی، لیکن جب بچوں کو شفا ہو گئی قرض لے کر روٹیاں پکائی۔ کبھی آنے والا اسیر بن کے آیا، کبھی مسکین اور کبھی یتیم بن کے آیا، بابا اپنی روٹیاں اٹھا کے دیتی رہی، پانی پہ افطار کرتی رہی۔ امام الانبیاء نے کہا بیٹی وہ تیری چوکھٹ پہ مانگنے والا کون تھا تجھے پتا ہے؟ تم ابو بکر صدیق کے در کی بھکارن کا نام فاطمہ رکھتے ہو۔ یہی فرق ہے شیعت اور سنیت میں، یہی فرق ہے رافضیت اور سنیت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا آقا ابو بکر صدیق صحابہ کا امام ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن بہرحال رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی کو اس طرح بنا کے پیش کر شرم نہیں آتی؟ سرکار نے پوچھا فاطمہ وہ 3 دن تک کے آنے والا کون تھا تجھے پتا ہے؟ ارشاد ہوا بیٹی وہ جبریل تھا۔ خدا کی قسم جہاں جبریل بھکاری بن کر آتا، ہم رسول فرشتوں کو غیر رسول انسانوں سے افضل یا برابر نہیں مانتی، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ کیا روایت نہیں؟ یہ روایت نہیں کہ آنے والا مانگ رہا ہے کہ مجھے دو۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کسی کے دروازے پر نہیں گئی۔ ایک مرتبہ مولا علی کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں آئی، اور مسجد نبوی شریف اور سیدہ فاطمہ کا حجرہ اتنا قریب ہے کہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے۔ آج بھی سیدہ فاطمہ کا حجرہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ اپنے شوہر مولا کائنات کے ساتھ آئی، اور آنے کے بعد کہا ابو بکر وہ فدق جو ہے جس کو رسول اللہ اہل بیت پہ تقسیم کرتے تھے آپ ہمیں دے دو، ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا شہزادی ملکہ فردوس بری، کیا وہ حدیث آپ کو کی نظروں سے نہیں گزری، آپ کے کانوں سے نہیں گزری کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء میراث میں، وراثت میں مال چھوڑ کر نہیں جاتے، علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور انبیاء کا مال امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اولاد کو نہیں دیا جاتا، صدقہ ہوتا ہے۔ یہاں اتنی باتیں گڑی جاتی ہے کہ پھر مارا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، خدا کی عزت کی قسم شرم آتی ہے۔ کیا لوگ بکتے ہیں اور کیا اس مقدمے کو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ گئی تھی تو دے کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ محبت کا تقاضا تھا اس لیے نہیں دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کا مال امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ آل محمد پہ حرام ہے۔ اگر آج کسی سید کا بیٹا یا کسی پیر کا بیٹا یا کسی عالم کا بیٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود کے پیسے کا کوئی اسے پان کھلا رہا ہو، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے دیکھ لیا، تو میں اس پان کو ہاتھ سے چھین لوں گا، نہیں شہزادے یہ تیری شان نہیں، اگرچہ تجھے پتا نہیں لیکن یہ تیری شان نہیں۔ اگر تو نے آج سود کے پیسے کا پان منہ میں ڈال لیا تو قیامت تک تیرے بابا کو لوگ تانا دیتے رہیں گے کہ وہ فلاں کی اولاد تو یہ کہ باپ اتنا اچھا اور اولاد اتنی کمینی کہ سود کے پیسے سے پان اڑاتی ہے۔ اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حرام منہ میں جا رہے تو روک لیا جائے۔ آل محمد پر صدقہ حرام، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا مال یا انبیاء کا مال امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات محبت کے خلاف تھی کہ چلو مانگ رہی تھی تو دے دیتے، تو پھر اس حدیث کا کو کیا نام دو گے؟ جب صدقے کی کھجوریں آئی تو امام حسن مجتبی نے بچپن میں منہ میں ڈال لیا، بچے تھے معلوم نہیں تھا، منہ میں ڈال لیا، تو حضور سید عالم نے فرمایا چھی چھی
بیٹے نکالو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی بچے کے منہ سے کھجور نکال لی جائے تو کیا یہ دشمنی کی بات نہیں، یہ نفرت کی بات نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جو نکالی تھی معاذ اللہ، کیا وہ دشمنی کی بنیاد پہ نکالی تھی یا محبت کی بنیاد پہ؟ تو ساری دنیا یہی کہتی ہے محبت کی بنیاد پہ نکالی تھی، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آل محمد کے حلق کے نیچے جو لقمہ اترتا ہے وہ حرام کا نہیں بلکہ پیور حلال ہی حلال کا اترتا ہے۔ اس لیے کہ جن کے لیے خدا نے آیہ تطہیر نازل فرما دی ہے، اللہ اکبر، اب ان سے پلیدی قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور نے نکال کر کے پھینک دیا، یہ دوسروں کے لیے تمہارے لیے نہیں۔ صدیق کی نظر میں یہ منظر رہا ہوگا کہ جب حسین نے منہ میں حسن مجتبیٰ نے منہ میں ڈالا ہے تو حضور نے نکال کر کے پھینک دیا تھا۔ آج فاطمۃ الزہرا تک یہ حدیث نہیں پہنچی، لیکن جیسے ہی سیدہ نے حدیث سنی کہ تمہارے بابا کی حدیث ہے کہ امت کے لیے صدقہ ہے نبی کا چھوڑا ہوا مال، آپ خاموشی سے پلٹ گئی۔ بس اتنی داستان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ مقدس بیٹی باپ کا فرمان سن کر نہ پلٹے۔ ارے آج کے مومن کو اگر کوئی حدیث سنائے اور پھر بھی وہ ضد پہ اڑا رہے تو کہیں گے کیا تو ایمان نہیں لائے؟ جب مومن کو حدیث سنائی جائے تو وہ فوری طور پہ مان لیتا ہے۔ تو خدا کی قسم وہ فاطمہ جس کو میرے رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، انہوں نے حدیث سنی، خاموشی سے لوٹ گئی۔ اور اس سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو حال یہ تھا، خود لکھا گیا تاریخ میں کہ 4 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں رویا۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ جہاں روئے تھے وہاں پانی کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جھرنا بن گیا، اتنا روئے۔ چڑیے اور کوے اور پرندے اس میں سے چوچ ڈبا ڈبا کر پانی پیتے تھے، اس قدر آپ روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال با اختلاف روایت 300 سال تک روئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے وصال کے بعد اتنا روئی کہ اسی رونے میں اور اسی غم میں آپ دنیا سے تشریف لے گئی۔ تو سیدہ فاطمہ رو رہی تھی یا سب کے دروازوں پہ معاذ اللہ جا کر کے فدق مانگ رہی تھی؟ شرم تو کرو، تم سیدہ فاطمہ کو اس طرح پیش کرتے ہو، ہم یوں پیش کرتے ہیں۔ بتائیں نا کہ ادب کہاں ہے، محبت کہاں ہے؟ یہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہمیں شان سے داستان اہل بیت۔ اور اس درمیان میں جب آپ خاموشی سے لوٹ گئی، کیونکہ بس وہ ایک خیال تھا کہنے کا، کہہ دیا، دل میں خیال آیا کہہ دیا، اس کے بعد تو آپ روتی ہی رہی، بلکہ اس وقت بھی غموں میں ڈوب کر کے آئی تھی، ایسا نہیں، کیونکہ گھر اور مسجد کوئی الگ تو تھے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلے گا سوائے نبی کے اور علی کے، سب کے دروازے بند۔ صرف علی کا دروازہ کھلتا تھا مسجد نبوی میں رسول اللہ کے علاوہ۔ غور فرمائے، اس کے بعد اب میں یہاں جو لوگ اہل بیت کے نام پر شیعت سے متاثر ہیں ان کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں صرف ہمارے گھر کی نہیں ہے، ہم اہل سنت تو کرتے ہی ہیں، شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ شیعوں کی روایت یہ ہے کہ ہر دن ان کی یہاں باتیں گڑی جاتی ہے، ہر دن باتیں گڑی جاتی ہیں ان کے یہاں، اس لیے کہ ان کو اہل بیت سے کوئی پیار تو ہے نہیں۔ ابھی آپ اگر وقت رہا تو آگے سنیں گے کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے اہل بیت کی محبت کے نام پہ، تاکہ ہمارے نوجوان چوکنا ہو جائیں کہ ہم اہل بیت کی محبت صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی حق ہے، بس یہی حق ہے کہ صحابہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت نکال نہ سکے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بری جب واپس لوٹی ہے اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں، آپ خاموش ہو گئی، کیونکہ بات حضور کی حدیث کی تھی۔ ازواج مطہرات نے بھی یہ مقدمہ پیش کیا تھا صدیق اکبر کے پاس، آپ نے ان کو بھی وہ حدیث سنا دی تھی، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں فاطمہ کو نہیں دیا، ظلم کیا تھا، ہم کہتے ہیں عائشہ کو کب دیا؟ عائشہ تو خود کی بیٹی تھی نا، اما عائشہ صدیقہ کو کہاں دیا؟ تو کیوں یہ نہیں کہتے کہ عائشہ کی حق تلفی بھی ہوئی؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ فاطمہ کی حق تلفی ہوئی؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی تو نکاح میں تھی، ان کو بھی تو نہیں دیا، لیکن جانتے تھے کہ یہ حضور کی کہ گھر والوں کے لیے وراثت نہیں ہے، یہ تو امت کے لیے صدقہ ہے، اور صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، ازواج پہ بھی حرام ہے، اولاد پہ بھی حرام ہے۔
لوگ یہ بھی کہتے ہیں انما یرید اللہ، اس آیہ کریمہ میں اہل بیت نہیں ہے، صرف آل محمد ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی شرم کی بات ہے، اس لیے کہ جب کوئی تم سے پوچھتا ہے تمہاری گھر والی کیسی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھی ہے۔ تصور میں کیا ہوتا ہے؟ گھر والی سے مراد آپ کی بہن ہے کہ آپ کی امی ہے کہ آپ کی بیٹی ہے؟ تو ہر آدمی یہی کہتا ہے گھر والی سے مراد ہماری بیوی ہی ہے۔ آج بھی ہندوستان اور سارے ملکوں کے اندر یہ روایت ہے، گھر والی بیوی ہی کو کہا جاتا ہے، بیٹی کو نہیں کہا جاتا۔ گھر والی ماں کو نہیں کہا جاتا، بہن کو نہیں کہا جاتا، بیوی کو کہا جاتا۔ ہمیں حیرت ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری گھر والی ہے اور نبی کی بیوی نبی کی گھر والی نہیں ہے۔ اور اہل بیت اور کہتے کسے؟ گھر والوں کو ہی تو کہتے ہیں۔ پہلے بیوی گھر والی ہوتی ہے اور پھر بیوی کے بعد سب گھر والے ہوتے ہیں۔ تو انما یرید اللہ سے ماں عائشہ کو نکالنے کے لیے اس قدر دشمنی، اس قدر ہتھ کنڈے، یاد رکھو یہ قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ شرارت کرتے ہیں، اس لیے ان سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ میں اہل بیت کی محبت پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن استاذ العلماء نے مجھے حکم فرمایا تو میں سوچتا ہوں کہ گفتگو اسی نہج پر ہو جائے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ صرف سنیوں کی بات نہیں ہے بلکہ شیعوں کے یہاں بھی یہ بات ہے، کیونکہ آج وہ چاہیں کچھ بکیں لیکن ان کی کتاب علامہ طبرسی احتجاج میں لکھتے ہیں، یہ شیعہ بہت بڑا عالم ہے، ملا ہے، مجتہد ہے، اور اس کی بات شیعوں کے یہاں، رافضیوں کے یہاں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب علامہ طبرسی کا حوالہ آپ کو سناؤں۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ ہوا یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کوئی شخص آیا، کیونکہ حضور کے وصال کے بعد منافقین کے بالوں پر بہت نکل چکے تھے اور وہ اپنے انداز سے شرارتوں میں لگ گئے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں حضور کی ہجرت کے بعد اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو یہودیوں کو، تو انہوں نے دشمنی کی اور انتقام لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے منافقت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کہتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے فاطمہ کو جو حدیث سنائی نا، یہ کون لکھ رہا ہے؟ طبرسی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب احتجاج کے اندر کہ ابو بکر یہ جو آپ نے فاطمہ کو حدیث سنائی نا کہ حضور علیہ السلام کا جو مال ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہے، اچھا یہ جو امت کے لیے نبی کا مال صدقہ ہے اس میں بھی صدحہ حکمتیں ہیں، وہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی نے کوئی بڑی تحریک شروع کی ہے، بہت خاص بات، جب بھی کسی نے کوئی بڑی تحریک شروع کی ہے، عوامی تحریک، انقلابی تحریک، تو اس میں کہیں نہ کہیں جا کر اس بانی تحریک کا اپنا بہت بڑا فائدہ رہا ہے، اور اگر اس تحریک میں وہ کام کرتے کرتے مر بھی گیا تو اس کے بعد اس کی اولاد کا فائدہ رہا ہے۔ خود آپ دیکھ لیں ہندوستان میں جن لوگوں نے آزادی کی جنگیں لڑی، کیا بعد میں وہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد کوئی صدر جمہوریہ نہیں بنا، کوئی وزیر اعظم نہیں بنا؟ یہ جو بعد میں فائدہ ملا اور آج تک ان کی اولادوں کو مل رہا، اسی طریقے سے روس کا انقلاب دیکھ لیں، اس طریقے سے عرب ممالک کے اندر انقلاب دیکھ لیں، یہ جو سب فائدہ ہے، ہر تحریک کے پیچھے جب بھی کوئی تحریک اٹھی ہے تو اکثر 99% تحریکیں بانی تحریک کا یا اس کی اولاد کا کوئی نہ کوئی فائدہ سماجی طور پر، سیاسی طور پر یا معاشی طور پر ضرور ہوا ہے۔ اب یہاں بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے خلافت کا، فدق کا سارے مسائل حل ہو جائیں گے اسی ایک معاملے کے اندر۔ تو اب نبی جو تحریک لے کر کے اٹھتا ہے تو انبیاء کے بھی مخالفین ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی اولاد پر نبی کی وراثت کو اس لیے حرام کر دیا اور اس کو امت کے لیے صدقہ قرار دیا کہ نبی کے وصال کے بعد جب مال رہے گا تو کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ پتھر کھائے تھے اس لیے کہ خود مصیبت میں زندگی گزاروں گا لیکن اپنی اولاد کا تو بھلا ہوگا، اپنے بیٹوں کا تو بھلا ہوگا، اپنی بیویوں کا تو بھلا ہوگا۔ تو اللہ نے نبی کی آل پر بھی صدقہ حرام کیا، اور اتنا ہی نہیں
بلکہ جو وراثت چھوڑے وہ بھی امت کے لیے صدقہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کی آواز خالص لوجہ اللہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے اولاد کا بھلا نہیں، ازواج کا بھلا نہیں، نہ سیاسی فائدہ، نہ سماجی فائدہ، نہ معاشی فائدہ، بلکہ زندگی میں کہلوایا جاتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اور بعد وصال جو نبی کے پاس ہوتا ہے وہ بھی امت کو خیرات کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی اپنے بعد اپنے گھر والوں کو اس لیے خلافت کے لیے نامزد نہیں کرتا کہ اگر علی مرتضیٰ کو نامزد کر دیا جاتا تو مورخین لکھتے کہ ٹھیک ہے مال تو صدقہ کر دیا گیا، لیکن اپنی مسند تو اپنے بھائی کو دے دی گئی تاکہ اب آل محمد عیش کی زندگی گزارے، اس لیے اپنے بعد بھائی کو بھی نامزد نہیں کیا اور بتا دیا کہ ہم مفاد کے لیے نہ سیاسی، نہ سماجی، نہ معاشی، جو کیا گیا لوجہ اللہ کیا گیا، اور امت کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے کیا گیا، جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے کیا گیا۔ اسی لیے جب کہا گیا تو حضور اپنے بعد کسی کو نامزد کر دیں، ارشاد فرمایا لوگ اپنے طور پر جس کو مناسب سمجھیں گے نامزد کر دیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اشارہ بھی دے دیا تھا کہ میرے بعد میرے مصلی پر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا۔ جب یہ بات حضور نے کہی تھی تو اس وقت اماں عائشہ کے جملے یہ تھے، یا رسول اللہ میرے ابا رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اس وقت حضور نے جلال میں فرمایا تھا، اے عورتوں تم تو ایسی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کی عورتوں، زمانے کی عورتوں کی طرح، یعنی جس قسم کی باتیں وہ کرتی تھی اس قسم کی باتیں تم بھی کر رہی ہو۔ میں اس کا لغوی ترجمہ نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ نبوی جلال کو میں اپنی ماں کے لیے الفاظ کا جامع پہنا سکوں، اس لیے میں اس کا ماحصل پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا عورتوں تم جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو کہ جس طرح کی باتیں وہ کرتی تھی اس طرح کی باتیں تم کر رہی ہو۔ خبردار کسی قوم کے اندر ابو بکر جیسا موجود ہو پھر کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، یہ اس قوم کو اجازت نہیں ہے۔ اور حضور نے اپنے بعد مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ 13 یا 16 یا 17 وقت کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی، اس میں سے 2 وقت کی نماز رسول اللہ نے صدیق اکبر کے پیچھے بیٹھ کر کے ادا فرمائی۔ صدیق امام نہیں بنے امام الانبیاء کے، لیکن حضور ان کے پیچھے بیٹھ کر کے بتا رہے ابو بکر، اس لیے کہ جب کسی شاگرد پر سند کی مہر لگانی ہوتی ہے تو استاد پیچھے کھڑے رہ کر کے بتاتا ہے کہ جس کے پیچھے استاد ہے اب اس کی ثقافت میں کسی کو شک کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں سب نے پڑھی پتا نہیں کس مصلحت کے تحت، تو بتا دیا کہ اگر کسی کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہو کہ یہ تقیہ کرتا ہے یا تقیہ کی بنیاد پر پڑا ہے تو یہ یاد رکھیں نبی کبھی تقیہ نہیں کرتا، نبی نے پڑھ کر کے بتا دیا کہ ابو بکر امامت کے حقدار ہیں، اسی لیے رسول اللہ نے ان کی اقتداء فرمائی۔ بظاہر یاد رکھیں نبی امام الانبیاء کی امامت ابو بکر نے نہیں کی بلکہ حضور نے ان کی امامت پر مہر لگائی، صدیق اکبر کی امامت پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علامہ طبرسی لکھتے ہیں کسی نے آگے ابو بکر فاطمہ الزہرا کو تم نے حدیث سنائی، وہ ناراض ہو کے گئی، ناراضگی کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہاں چونکہ کہنے والے نے آگ ہی لگانی ہوگی، کہا کہ وہ ناراض ہو کر گئی ہے، قربان جائیں۔ اچھا یہ بات اگر اہل سنت کی کتابوں بھی ہے دوسرے انداز سے، لیکن وہاں اصل یہی ہے، مگر ہم طبرسی سے اس لیے پڑھ رہے ہیں، احتجاج سے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جو لوگ جو ہے نا شیعت کی باتیں کر کے ان کو بھی پتا چل جائے کہ آپ جس گھر کی حمایت کر رہے ہیں وہ گھر بہت پائیدار نہیں ہے، وہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، آپ جس کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان اہم چیز ہے، اور جس کھانے میں اہل بیت کی حمایت نہ ہو خدا کی قسم آخر وہ کھانا خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک
اور امام حسن عسکری سے لے کے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کے غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کے شاہ برکت اللہ تک، شاہ برکت اللہ سے لے کر وارث دیوا تک جتنے سید ہیں سب تو سنیت میں نظر آ رہے ہیں۔ رافضی اگر حق پر ہے تو ذرا اتنا بتا دے کون سا سید تمہارے ساتھ ہے اور وہ صحیح النسب ہے۔ اس لیے کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو، اور یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ زانی کا بیٹا کبھی اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا، تو جیسے زانی کا بیٹا اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا، ویسے متع سے پیدا ہوا بیٹا بھی کبھی اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ نام صرف بدلا ہے تو وہ بھی زنا ہے تو وہ بھی زنا ہے، اور زانی کی اولاد کے دل میں کبھی اہل بیت کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ متع کیا ہے؟ میں اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوں، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ الوی صاحب نہ رہے تو اچھا، تاکہ ہاں ادب بھی مانے ہوتا ہے نا کوئی چیز، اور جہاں ادب نہیں ہو، لیکن اس لیے وہاں زبان بھی کھل سکتی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ حضور الوی صاحب بیٹھیں اور برکت دے کر چلے جائیں، تاکہ جو بات کرنی وہ پھر کھل کے بھی ہو سکے۔ اور سفید ریش لوگوں سے معذرت، شیعوں کے یہاں متع ہے، اور متع کہتے ہیں 500 1000 2000 روپے دے کر 1 گھنٹے کے لیے نکاح کرنے کو، 2 گھنٹے کے لیے نکاح کرنے کو، 1 دن کے لیے نکاح کرنے کو۔ اس کا ماحصل یہ کہ متعینہ مدت کے لیے نکاح کرنے کو شیعوں کے یہاں متع کہتے ہیں۔ سفر پہ جاؤ، 1 گھنٹے کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لو اور ضرورت پوری کر کے اس کو طلاق دے کر واپس لوٹو، اس کا نام متع ہے۔ اور یہ متع آج کی تاریخ میں، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں احتیاط کے ساتھ، آج کی تاریخ میں یہ متع حرام ہے، اور خیبر کے بعد سے لے کر آج تک ہر فقیہ نے، ہر عالم نے، ہر مجتہد نے اس کو حرام ہی مانا ہے۔ یہ زنا قرار دیا گیا ہے متع خیبر کے بعد۔ اب شیعوں کے یہاں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر شیعہ سے متاثر حضرات موجود ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا وہ احترام کتنا کرتے ہیں۔ منہج الصادقین میں ملا صادق لکھتے ہیں، یہ بھی شیعوں کے مجتہد ہیں، ملا صادق لکھتے ہیں یہ متع 1 گھنٹے کے لیے 500 روپیہ دے کر اقرار، ایگریمنٹ، زنا کا ایگریمنٹ کہ 1 گھنٹے تک ہم تمہارے ساتھ زنا کریں گے، 2 گھنٹے تک تمہارے ساتھ زنا کریں گے۔ عورت سے ایگریمنٹ ہوتا ہے زنا کا، 8 گھنٹے تک زنا کریں گے۔ اسی متع جدید الفاظ میں زنا کے وقت متعینہ اور ایگریمنٹ کا نام متع ہے۔ زنا ایگریمنٹ کے، زنا کے ایگریمنٹ کا نام متع ہے، بس یہی ہے متع۔ ورنہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس پہ ہم مناظرہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں صرف مناظرہ نہیں، ہم مباہلہ بھی کرنے تیار ہیں۔ ہاں ہم وہ لوگ ہیں، اگر کسی کو یہ ہے نا کہ رافضیت سچا مسلک ہے تو ہم مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں، اور بفضل ہی تعالی ہم شکر کے طور پہ کہتے ہیں اگر کسی کو حسین پاک کی محبت ہے تو ہم مولا حسین کی اولاد ہیں، اور اتنا ظرف رکھتے ہیں صحابہ کے دفاع کا کہ خدا کی قسم ان کے دفاع کے لیے ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ وہ حق پر نہیں جو محبت کے نام لے کر کے گالیاں دیتے اور توہین کرتے ہیں۔ شیعو تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم مولا علی کو کس طرح مانتے اور تم کیسے مانتے ہو؟ زنا کے ایگریمنٹ کا نام متع ہے۔ اور ملا صادق لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں منہج الصادقین میں کہ جس نے 1 بار متع کیا یعنی ایگریمنٹ کے ساتھ زنا کیا، اس کو امام حسن کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے 2 مرتبہ وہ زنا کیا متع، اس کو امام حسین کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے 3 مرتبہ متع کیا اس کو مولا علی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جس نے 4 مرتبہ وہ ایگریمنٹ والا زنا کیا متع، اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ہم ایسے مسلک پہ لعنت کرتے ہیں کہ جس میں زنا کا ثواب امام حسن کے برابر ہو، 2 مرتبہ زنا کا ثواب امام حسین کے برابر ہو، 3 مرتبہ زنا کا ثواب مولا علی کے برابر ہو، 4 مرتبہ زنا کا ثواب رسول اللہ کے برابر ہو۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ سن اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ خدا کی قسم ساری کائنات کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں ہے، حسین کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں ہے۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں
میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رافضیوں تمہارے یہاں 2 بار زنا کا ثواب حسین کی ساری نیکیوں کے برابر ہے، ہمارے یہاں تو وہ زنا پہ لعنت ہے، حسین کے ایک سجدے کے برابر پوری کائنات کے سارے سجدے نہیں ہو سکتے۔ ہم یوں اندھا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے، واہ واہ، یہ ہے۔ اب بتاؤ انصاف چاہتے ہیں ہم، انصاف چاہتے ہیں ہم، اہل بیت کے عاشق کون ہیں؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا، دراصل کمزوری ہم میں ہے، ہم پڑھتے نہیں، ورنہ کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت عرصے سے لا کے آپ کو دے رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے بزرگوں نے، نہیں بہت دور جانا ہے، تحفہ اثنا شریعہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایسی واٹ لگائی ہے کہ آج تک شیعت تڑپ رہی ہے شاہ صاحب کے منہ سے، اور آج تک اس کتاب کا جواب دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں بہت حد تک آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی نا۔ یہ ہے رافضیت، کیونکہ ایران جو ہے وہ جیسے جیسے ملکوں پہ قبضہ کر رہا ہے ویسے ویسے ان کی معاشی قوت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ رافضیت پھیلا رہے ہیں اور محبت اہل بیت کے نام پہ پھیلا رہے ہیں۔ لیکن دیکھو مسلمانوں، سوچو تو صحیح، ارے ہم زنا کو پہلی بات تو ثواب ہی نہیں مانتے، اپنی مسجد کے امام کے برابر اس کا ثواب نہیں مان سکتے ہم، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ثواب ہی نہیں ہے، وہ تو زنا ہے، زنا۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب زنا ہوتا ہے تو سینے سے ایمان نکلتا ہے۔ کہاں مولا حسن کی ذات، کہاں مولا حسن کی ذات، جہاں جہاں آیے تطہیر نازل ہوتی ہے، کہاں اور کہاں یہ پلیدی گندگی۔ اگر منہج الصادقین کے اندر یہ بات نہ ہو تو آپ جو سزا چاہے دے سکتے، اور اگر ہے تو پھر رافضیت اسی کا نام ہے کہ تعریف کے پہلو میں توہین کرتے ہیں، گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ سنی ہوشیار ہو جاؤ، امام نے فرمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹری تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بن ہے سونا زہر ہے، سونا پاس ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ ارے خارجی تو بالکل واضح ہے کہ وہ توہین ہی کر رہا ہے، ہم اس سے بہت حد تک ہوشیار بھی اور ہوشیار رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بھی ان کی بھی خبر رکھیے کہیں یہ تمہیں چرا نہ لے جائیں، تمہارے ایمان کو لوٹ نہ لے، اس پلید سے بھی ہوشیار رہیے اور ان پلیدوں سے بھی ہوشیار رہیے۔ تو کہنے والے نے کہا ابو بکر، فاطمہ تجھ سے ناراض ہو گئی۔ صدیق اکبر نے سنا، لیکن وہ ایسے لوگ نہیں تھے، سن لیا اچھا ناراض ہوگی تب ہم بھی ناراض ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بگڑی نہیں بنتی۔ اگرچہ صدیق امام الصحابہ ہے، لیکن قرآن نے مطالبہ کیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہی تو، کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا قرآن کا جب مطالبہ آ گیا، اسی لیے تو صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی جان پیاری ہے، اور مجھے اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ کی اولاد پیاری ہے۔ یہ صدیق اکبر ہیں، آقا ہو کر بھی، پوری امت کے امام ہو کر بھی صدیق امام حسن کو اپنی گردن پہ نہیں بٹھاتے۔ اور ابو بکر صدیق کی گردن پہ کون نظر آتا؟ اٹھا کے پوری تاریخ پڑھ لیجئے، کبھی اپنے بیٹوں کو گردن پہ نہیں اٹھایا، چوما ضرور، سینے سے لگایا ضرور، لیکن گردن پہ اٹھایا نہیں۔ ابو بکر کی گردن پر دو ہی شخصیات نظر آتی ہیں، یا تو ہجرت کی رات نبی نظر آتے ہیں، یا مدینے کی گلیوں میں آل نبی نظر آتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق، کیسے چھوڑ دے اس کا دامن؟ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے تو یہ کیا اور وہ کیا، ہم کہتے ہیں کیا کیا؟ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے، ثبوت ہمارے پاس ہے، جس کے پیچھے مولا علی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، جس کو اپنا امام مان لیا، ہم وہاں کہاں کیڑے نکالنے جائیں گے؟ ہم علی مرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں، محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ تو تقیہ کی بنیاد پہ کیا؟ میں نے کہا کہ علی کو تقیہ یاد آیا، امام حسین کو تقیہ یاد نہیں آیا۔ اگر تقیہ ہی نصف ایمان تھا تو کربلا گئے کیوں پھر؟ 6 مہینے کا معصوم بچہ قربان کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک مولا حسین بہت افضل ہے، لیکن مولا حسین سے افضلیت مولا علی کی ہے۔ باپ بہرحال باپ ہے،
باپ بہرحال باپ ہے، باپ کی عظمت ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ حسنین کریمین کو سید مانتے ہیں اور علی کو سید السادات مانتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ بیٹے کو افضل مانا اور باپ کا انکار کرتی ہے، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ علی سید بھی ہیں اور سید السادات بھی ہیں، وہ سید بھی ہیں، سیدوں کے باپ بھی ہیں، وہ ہے علی مرتضیٰ۔ تو امام حسن اور امام حسین سے بہرحال بڑا مرتبہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ تو یہ کیا کہ علی تقیہ کرنے لگے اور امام حسین جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکل گئے؟ ہمارا ایمان کہتا ہے یزید پلید تھا تو حسین ٹکرا گئے، اور ابو بکر صالح تھا تو علی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ہم تو نہ یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو اہل بیت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علی نے جس کو اپنا امام مانا ہم نے اس کو اپنے سر پہ بٹھایا ہے، حسین نے جس سے جنگ کی ہم نے اسے جوتے کی نوک پر رکھا ہے۔ ہماری طبیعت تو یہ ہے۔ امام علی کا نام ہے ابو بکر صدیق، امام الصحابہ کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ پھر اس ابو بکر کو گالی کیسے دی جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یوں ہی کھڑے ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہم جیسا گرا پڑا، ہم جیسا گرا پڑا ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ تو علی تھے۔ ارے جب سیدوں کو ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھا سکتے وہ تو سید السادات تھے۔ حرم والے پکڑ پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں، ہم جیل جاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ حیرت ہے ان لوگوں کو بھی یہ بے چینی کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مشرک کہتے ہیں تو ہم تو 1% آتے ہیں نا حج کے لیے۔ جب سارا حرم تمہارے پیچھے پڑتا ہے تو تمہیں ہماری لالچ کیوں ہے کہ تم بھی پڑھو؟ ارے جب لاکھوں پڑھتے ہو ہم 150 کو چھوڑ دیا کرو، لیکن پکڑ پکڑ کے کیوں کھڑا کرتے ہو؟ اس لیے کہ یزید کے ساتھ اگرچہ بہت ہو گئے تھے لیکن وہ محتاج تھا۔ جب تک حسین امام نہیں مانے گا امامت ہاتھ نہیں آ سکتی۔ امام حرم کو بھی تڑپ ہے، جب تک حسین امام نہیں مانے گا امامت ہاتھ نہیں آ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ نبی کی رگوں میں نبی کا خون جن کی رگوں میں وہ تو الگ ہوئے، نادان جو سچے حسینی وہ بھی امام حرم کے پیچھے، ہر امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہی تو بہت بڑا جھگڑا ہے دنیا میں۔ ہمیں لوگ اسی لیے تو تانا دیتے کہ سب کے پیچھے نہیں پڑھتے، کہا ہمیں یہ مزاج امام حسین سے ملا ہے، سب کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہ مزاج علی مرتضیٰ سے ملا ہے۔ تو جس کی ابتدا میں مولا علی کھڑے ہو گئے اب اس کی امامت میں شک ہے، تمہیں زیادہ سمجھتا ہے یا مولا علی کو زیادہ سمجھتا ہے؟ اس لیے ہم اپنی طبیعت سے نہیں، علی نے جس کے پیچھے ابتدا کی ہم نے اسے امام مانا، اسے صحابہ کا امام مانا۔ اس لیے لوگوں صدیق اکبر کو تان نہ کرنا، آقا فرماتے میرے بعد میرے صحابہ کو تان نہ کرنا، جس نے میرے بعد میرے صحابہ کو گالی دی اس پہ اللہ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ بھئی اہل بیت سے عشق کیوں ہے؟ امام حسین سے عشق کیوں؟ امام حسن سے کیوں ہے؟ سیدہ فاطمہ سے کیوں؟ علی مرتضیٰ سے کیوں؟ کیوں؟ بس ایک بات ہے، وہ ہمارے نبی کی آل ہے۔ بس ہمارے یہاں معیار نبی ہے، جو ان سے جتنا قریب ہے ہم اس کے اتنے بڑے غلام ہیں، اتنا وہاں جھکتے ہیں، جو بغض کرتا ہے اس سے لڑتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ نبی معیار ہے، بلکہ نبی اتنا معیار ہے کہ نبی کی نسبت پہ اہل بیت کو چاہتے ہیں اور نبی ہی کی نسبت پر صحابہ کو چاہتے ہیں۔ ان کو یوں نسبت ہے خون کی اس لیے چاہتے ہیں، ان کو نسبت ہے ایمان کی، دل کی، اور حالانکہ یہ نسبت یہاں بھی ہے، 2 ڈگریاں یہاں ہیں، لیکن ہم نسبت رسول کی بنیاد پہ۔ بلکہ میں کیا عرض کروں، حضرت مجدد الفسانی نے تو یہاں تک لکھ دیا مکتوبات شریف میں کہ میں اللہ کو اس لیے پوجتا ہوں، اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ ہم اللہ سے بھی رشتہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ جوڑتے ہیں، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں کیا پتا تھا اور کیا پتا ہے کہ خدا کون ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا اے رضا یہ کرم ہے احمد پاک کا، اے رضا یہ کرم ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ خدا کی پہچان بھی رسول اللہ، اور اللہ نے بھی قرآن میں یہی تو کہا قد جاکم
برہان من ربکم. بہت لمبی تو گفتگو، سردی کا موسم بھی ہے. جاری رہے. قد جاکم برہان من ربکم، محمد اللہ کی طرف سے دلیل بن کر کے آئے. تو کیا چاند دلیل نہ تھا؟ سورج دلیل نہ تھا؟ ستارے دلیل نہ تھے؟ زمین دلیل نہ تھی؟ سیارے دلیل نہ تھی؟ آسمان دلیل نہ تھے؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد دلیل بن کر کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں یہ سب تو دلیل تھے، لیکن یہ مکی مکی دلیلیں تھی، یہ خاموش خاموش دلیلیں تھیں. اسی لیے جب چاند کو خدا مانا تو چاند نے احتجاج نہیں کیا کہ میں خدا نہیں ہوں کوئی اور ہے. سورج کو خدا مانا گیا تو اس نے احتجاج نہیں کیا. تو جب یہ سب معبود ان کو بنا دیا گیا تو اللہ نے فرمایا حبیب تو جا، حبیب تو جا، اور اشارے کر کے چاند کے ٹکڑے کر کے. تو جب لوگ دیکھیں گے نا کہ معبود کے ٹکڑے ہو گئے تو پھر کہیں گے وہ معبود نہیں جو ٹکڑے ہوتا ہے، معبود تو وہ ہے جو ٹکڑے کرتا ہے. تو جب تو ٹکڑے کرے گا لوگ تیری طرف آئیں گے تو تو کہے گا معبود میں نہیں ہوں، معبود تو وہ ہے میں جس کی عبادت کرتا ہوں. تاکہ دلیل کامل تو بنے. جب تجھے دیکھیں گے تو پتا چلے گا جب عبدہو کی شان یہ ہے تو معبود کی شان کیا ہو. دیکھیں گے تجھے اور یقین لائیں گے اللہ پر. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر او منتظر. سب انتظار کرتے ہیں، سب انتظار کرتے اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ شان. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی تھی نسبت حضور کی بنیاد پہ. یہ اہل بیت و صحابہ، اس لیے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. حضور نے دونوں سے محبت کا حکم دیا، دونوں سے محبت کا حکم دیا. ان سے بھی کرو ان سے بھی کرو، اور دونوں کی محبت کو ایمان قرار دیا. لیکن یہ نہیں کہ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو کہتے ہیں معاذ اللہ. دیکھو وہ حسین تو معاذ اللہ بھٹک گئے تھے، اور وہ استغفر اللہ بغض ہے نا، وہ امام مسلم کے قتل کا بدلہ لینے گئے تھے، وہ خلافت لینے گئے تھے. ہم کہتے ہیں تم نے نبی کو نہ پڑھا اور نہ نبی کی عظمت کو سمجھا. ہم تو اتنا جانتے ہیں حسین بھٹک نہیں سکتے. کیوں نہیں بھٹک سکتے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ خارجیوں تمہاری کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کی صبح مدینہ طیبہ پہنچے تو ایک صحابی نے کہا حضور بہت انتظار تھا آپ کا، اب آپ آئی گئے مدینہ شریف تو میرے گھر چلیے. آقا نے کہا نہیں، میں یوں کسی کی دعوت پہ کسی کے گھر نہیں جاؤں گا. میں نے تو اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ اگر حضور خود چلے جائے تو سینکڑوں کا دل ٹوٹتا ہے. حضور دل جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں آئے تھے. تو کہا اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی. کہا حضور اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے ہوگا یہ کہ میری اونٹنی من جانب اللہ معمور ہے، یہ معمور کر اسے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے. کہا کیا حکم ہے؟ اس کو جہاں جانا ہے یہ وہیں جائے گی. مجھے حیرت ہے ایک جانور پر رسول اللہ بیٹھ جائے تو اللہ اس کی حد مقرر کرتا ہے، اس کے قدم بہک نہیں سکتے. ارے جانور جہاں چارہ دیکھا بیٹھ گیا، جانور جہاں چارہ دیکھا بیٹھ گیا. ارے چارہ اگر کوئی روکنا ہی چاہتا تو حضور کی قصوہ کو عبداللہ ابن ابی کے گھر بھی وہ بیٹھ سکتی تھی، کعب بن اشرف کے گھر بھی وہ بیٹھ سکتی تھی. حضور منافقوں کے یہاں جاتے مومنوں کے دل پہ کیا گزرتی. لیکن حضور جانتے ہیں جس پر بیٹھ میں گیا ہوں، جس پر میں بیٹھ گیا ہوں اس کے قدم بہک نہیں سکتے. وہ جائے گی وہیں جو میرا میزبان ہے، وہ جائے گی وہیں جہاں میری امانت ہے، جہاں میرا خط رکھا ہوا ہے وہ وہیں جائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی. پہلی بار بیٹھ کر اٹھ گئی، کہا یہ مسجد کی طرف اشارہ، اس زمین پہ مسجد بنے گی اور یہیں پر میرے ہمیشہ کے گھر بنیں گے. اور اس کے بعد اللہ اکبر، وہ میرے آقا علیہ السلام کی اٹھنی ابو ایوب انصاری کے گھر گئی. حضور وہاں اترے، ابو ایوب انصاری نے سلام کیا. حضور فرماتی ابو ایوب میری امانت لاؤ، ابو ایوب میری امانت لاؤ. کہا حضور کیا؟ کہا وہ جو خط تیرے پاس ہے نا وہ لا. ابو ایوب انصاری علماء یہود کا جو سردار تھا اس کی اولاد میں سے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے. تو وہ خط لیا، اونٹنی وہیں گئی، اونٹنی وہیں گئی جہاں اس کی منزل تھی. جس پہ رسول بیٹھ جائیں اس اونٹنی کے جانور کے قدم نہیں بہکتے. حسین کسی اونٹنی کا نام تو نہیں، وہ جانور. اللہ اکبر، جانور پہ نبی بیٹھے تو جانور کو شعور ملتا ہے.
حسین پہ نبی بیٹھے نہیں ہیں، حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ ارے جس پہ بیٹھ جائے اس جانور کو یہ شعور ملتا ہے، اور جس انسان کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے اس کے شعور کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو 3 سال کے بعد بہت سے صحابہ کی اولاد نے یزید کی بیعت توڑ دی، کر کے توڑی۔ کیوں توڑی؟ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے کہتے ہیں ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑ دی جب ہمیں خوف ہوا کہ یزید کے کالے کرتوت کی وجہ سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ کر کے توڑی نا، لوگ کہتے ہیں کہیں، ہم کہتے ہیں توڑی وہ نہیں دکھتا، اس انداز سے توڑی، سر کی ٹوپیاں اتار کے پھینکی، کہا جیسے ٹوپی پھینکی ہے ویسے یزید کی بیعت پھینک دی، جوتے اتار کے پھینکے، کہا جیسے جوتے پھینکے ویسے یزید کی بیعت پھینک دی۔ ہم کہتے ہیں قائد وہ نہیں ہوتا جو کر کے پلٹتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کر کے اٹل رہتا ہے۔ 3 سال کے بعد اور صحابہ کی اولاد کی نظر جہاں پہنچتی ہے، 3 سال پہلے علی کے بیٹے کی نظر وہاں پہنچ گئی تھی، نبی کے بیٹے کی نظر وہاں پہنچ گئی تھی۔ اگر ان کی نظر بھی اسی دن پہنچ جاتی تو وہ بھی بیعت نہ کرتے، جس دن پہنچی انہوں نے بیعت توڑ دی۔ یہی فرق تھا اس میں، یہی فرق تھا اس میں اور مولا حسین میں، جو نبی کے در پر پرورش پاتے تھے ان میں اور جو نبی کے گھر میں پرورش پاتے تھے ان میں فرق یہ تھا۔ 3 سال کے بعد اولاد صحابہ نے وہ دیکھا جو 3 سال پہلے حسین نے دیکھا، اس لیے کہ حسین کیا ہے؟ جب علی کا خون، فاطمہ کا دودھ اور نبی کا لعاب ملتا ہے تب حسین بنتا ہے۔ اس حسین کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے حسین کو سمجھا کیا ہے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین تو مذہب کی آبرو کا نام ہے، حسین تو سراپا دین کا نام ہے، حسین تو سراپا ایمان کا نام ہے۔ لوگ مومن ہے، حسین ایمان ہے، لوگ دیندار ہے، حسین دین ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مصحف قرآن حسین کا چہرہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ حسین قرآن ناطق ہے۔ سارے صحابہ ہاتھ باندھ کے نبی کے سامنے بیٹھتے، حسین وہ صحابی ہے جو نبی کے سینے پہ چڑھتا ہے۔ ہے کوئی ایسا صحابی؟ ہے کوئی ایسا؟ صحابی کی عظمت اپنی جگہ، بلا فصل خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، ہمیں انکار نہیں، لیکن نبی کے گلشن کے اور پھول کی خوشبو جدا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں یوں لکھا، نبی کے جس صحابی کو پڑھو ایسا لگتا ہے سب کچھ یہی ہے، پھر جب دوسری طرف نظر جاتی تو دل چاہتا ہے یہ بھی تو ہے، پھر سب کچھ یہی ہے، پھر اور نظر جاتی تو یہ بھی تو ہے۔ نبی نے ایسا گلشن سجایا جیسے کسی باغ میں جائیں اور طرح طرح کے پھول کھلے ہوں، جس کو دیکھو اسی میں کھو جاؤ۔ ابھی اسی کے حسن کی رعنائیاں دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی، دل و دماغ کو لوٹ رہی تھی کہ کسی نے بازو پکڑے گا، کچھ اور بھی تو ہے، ادھر رخ کیا تو کہا کچھ اور بھی تو ہے۔ بعد میں پورا گلشن دیکھ کر کے کہا ہر ایک پھول دوسرے کی طرح یہاں نہیں ہے، بس یہی گلشن ہے، بلا تشبیہ بس میرے رسول نے ایسا باغ سجایا جس میں ابو بکر جیسا کھلا، عمر جیسا کھلا، عثمان جیسا کھلا، علی جیسا کھلا، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ، اہل بیعت رضوان، اہل بدر، اہل احد، اہل خندق، سابقون الاولون، پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے، ساتھ میں حج کرنے والے، حتیٰ کہ ایک نظر دیکھنے والے، ایسے گل بنائے نبی نے جس کو دیکھو وہ اپنی مثال آپ ہے، ایک کا رنگ دوسرے میں نہیں، ایک کی خوشبو دوسرے میں نہیں۔ اسی لیے جب حضرت ابو بکر پہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب کچھ یہی ہے۔ اور بات جہاں مطلق افضلیت کی آتی ہے وہاں صدیق اکبر ہے، لیکن جزوی فضائل نبی نے سب کو الگ الگ عطا کیے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ بات بہت دور سے دور جاتی ہے، پھر ہم باغ فدق کی طرف آتے ہیں اور اسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ فدق سے شروع کیا تھا، فدق پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ابو بکر، یہ بات چل رہی تھی، ابو بکر فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی۔ صدیق کے حضور کی تربیت تھی، اس لیے کہ صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعہ بالکل من نون بیان کرے وہ صادق ہوتا ہے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں وہ جو کہہ دے وہی ہو جاتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے اس اپنے غلام کو صدیق نہیں صدیق اکبر بنایا تھا۔ اسی لیے تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس پر لوگوں نے جرا بھی کیا، لیکن میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں میں کوئی محقق نہیں ہوں، مجھے اصلاح کی جو بات نظر آتی ہے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک جنگ کا موقع تھا،
बूढ़ी औरत का इकलौते बेटे का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो हुजूर आगे आगे आ रहे थे। वो बूढ़ी माँ मैदान के किनारे पे खड़ी थी। पूछा, हुजूर मेरा बेटा शहीद हो चुका था, बेटा शहीद हो चुका था। हुजूर ने सोचा कि मौत की खबर मैं क्यों दूं, मेरा काम तो खुशियां देना है, गम देना तो नहीं। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो मुस्कुराहटे देने आए थे, वो रुलाने नहीं आए थे। सोचा कि मैं क्यों दूं, तो फरमाया कि मेरे पीछे उमर आ रहे हैं, एक काम करो उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। हजरत उमर आए तो कहा, उमर मेरा बेटा। तो इन्होंने सोचा जब हुजूर ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं, तो कहा मेरे पीछे अबू बकर आते हैं, उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। अब सिद्दीक अकबर पीछे आया और ये बहुत नरम दिल इंसान थे, किसी की तकलीफ, चूंकि हुजूर की सोबत में बहुत रहे थे, बहुत ज्यादा शरफ याब हुए थे। तो सोचा कि हुजूर ने नहीं कहा, उमर ने नहीं कहा, मैं कहता हूं तो इसका दिल टूटेगा। तो जबान पे आ गया, माई तेरा बेटा जिंदा है, माई तेरा बेटा जिंदा है। अरे जो सादिक होता है वो सच बोलता है, तो सिद्दीक झूठ कैसे बोल सकता? इसलिए कि सादिक वो जो कह दे वो कह दे, जो है वो कह दे, वो सादिक, और जो कह दे वही हो जाए, वो सिद्दीक। जब बात निकल गई जबान से सिद्दीक की, माई तेरा बेटा जिंदा है, कहाँ है? जा मैदान में। वो बुढ़िया दौड़ी, खुदा की तरफ से हुक्म हुआ, मेरे सिद्दीक की बात नहीं टले, अल्लाह ने उस शहीद को जिंदगी अता फरमाई। सिद्दीक अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी, अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी, राज़दारे नबूवत पे लाखों सलाम। सिद्दीक अकबर को कहा, फातिमा आपसे नाराज होगी। अच्छा नाराज हो गई। उस वक्त तो वो और सिद्दीक दोनों बैठे थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस जमाने में जो गुलाम लोग होते थे, गुलाम, उनकी पहचान थी कि वो चादर को यूं ओढ़ते थे। दिखाया सब बता दो ताकि समझ में आ जाए। अल्लामा तबरसी ने पूरा नक्शा खींचा है। जो लोग आला दर्जे के होते थे ना, आला किस्म के, आला नस्ल के, तो वो चादर को यूं ओढ़ते थे, यूं चादर ओढ़ी जाती थी। इससे समझ में आता था कि ये आका लोग हैं, मालदार लोग हैं, आला नस्ल लोग, यूं चादर ओढ़ी जाती थी। लेकिन जो गुलाम थे वो यूं नहीं ओढ़ते थे, क्योंकि हमारे यहाँ चादर सिर्फ सर्दी में ओढ़ी जाती है, लेकिन अरब में चादर बतौर जीनत ओढ़ी जाती है, चादर बतौर। तो जो गुलाम लोग होते थे वो चादर को यूं ओढ़ते थे, चरवाहे गुलाम यूं। ये आजिजी की अलामत होती थी। इस पर और ज्यादा आजिजी करना होती तो चादर यूं डाली जाती थी। इसका मतलब ये बंदा सबसे निचले दर्जे का है, ये सबसे यूं अंदाज होता था। सिद्दीक अकबर की जो चादर रखी हुई थी, जब अम्मा फातिमा के घर, सैयदों की माँ फातिमा के घर, वो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक चला, तो यूं चादर ओढ़ कर नहीं चला जैसे आका ओढ़ कर जाते थे। अल्लामा तबरसी लिखते हैं कि चादर उठाई और यूं गले में डाली, यूं, इसलिए ताकि देखने वाले को पता चल जाए आका नहीं आ रहा है, गुलाम आ रहा है। यूं, ये राफजियों की किताब है, अहले सुन्नत की नहीं, कि किस तरह की लोग बातें करते हैं। इल्म पे नाज है, अली पे नाज करो, बाबे मदीनतुल इल्म पे करो, इल्म पे न करो। अगर नाज करना है तो अली के दामन पे करो। एक है इल्म, एक है फैजान इल्म। जिन्हें फैजान इल्म नहीं मिलता उनके कदम बहकते हैं। आओ मौला के कदमों में इल्म भी मिलेगा, फैजान इल्म भी मिलेगा। सिद्दीक कहीं जाते हैं तो यूं पहन कर जाते हैं, आका आ रहा है। लेकिन जब दरे फातिमा पे, दरे ज़हरा पे जाते हैं, अब तबरसी ने कहां तक इंसाफ किया, इसका जिम्मेदार वो है, लेकिन बात तो उनके घर की है। यूं चादर डाली है सिद्दीक अकबर ने, ताकि लोग देख करके समझ जाएं, क्योंकि लोग जब इत्तला देते हैं कि कौन आ रहा है तो बस चादर से पता चलता है कौन आ रहा है। किसी की पेशानी पे तो नहीं लिखा रहता है कि ये आका है कि गुलाम है। यूं चादर डाली और कहा चल, तो जिसने बात कही थी कि फातिमा तुमसे नाराज है, उसी को लेके कहा चल तो, ताकि बाद में फितना न करे, चल तो। और आए हैं दरे ज़हरा पर, दस्तक दिए अंदर से। मौला ने पूछा कौन? कहा अबू बकर आया है। भाई अबू बकर तुम यहाँ? इसलिए कि अली सिद्दीक का एहतराम करते थे। मुतवातिर अहदीस मौजूद है कि मौला अली ने कहा था,
کہ جو مجھے ابو بکر عمر پہ فوقیت اور فضیلت دے گا میں اس کو کوڑے لگواؤں گا۔ یہ کیسے علی کے ماننے والے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی بات نہیں مانتے؟ صدیق اکبر کو تو مولا علی اپنے سے خود افضل کہتے ہیں کہ جو ابو بکر عمر پہ مجھے فضیلت دے گا میں کوڑے لگواؤں گا۔ کہ نہیں ہم مانتے تو ہیں لیکن مگر ایسا نہیں جیسے علی مرتضیٰ نے کہا ویسے مانو۔ تمہیں کیا حق ہے ایسے مانتے اور ویسے مانتے ہیں؟ مولا علی کی بات حرف آخر ہے ہمارے لیے۔ تو بھائی ابو بکر تم کہاں؟ آج بات سیدہ سے کرنی ہے۔ مولا علی نے دروازہ کھولا، پردہ بن گئے، پردہ کیا گیا، سیدہ پیچھے کھڑی ہو گئی مولا علی کے۔ اس شخص کے سامنے اب صدیق اکبر کا لہجہ سنو، یوں ہی نہیں صدیق کو صدیق مانتے ہیں۔ ہاں، اور بات یاد رکھیں، رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد 3 مسلمان رہ گئے تھے صحابی، باقی سب کافر ہو گئے تھے۔ میں نے کہا جس پیر کے مرید بگڑ جائیں اس پیر کو کامل پیر نہیں کہتے۔ ارے جب پیر کی موت کے بعد پیر کے مرید بگڑ جائیں تو کہا وہ کامل نہیں تھا، اس لیے رہنمائی نہ کر سکا، سنبھال نہ سکا۔ اگر کامل ہوتا تو بچا لے جاتا۔ پیر کے مرید بگڑے تو پیر کامل نہیں ہوتا۔ تم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی نبوت و رسالت کو ناقص قرار دینا چاہتے ہو کہ حضور نے تربیت کی اور بگڑ گئے؟ معاذ اللہ، شرم کرو رافضیو، شرم کرو۔ اور لوگوں ان کے مکر سے بچو۔ صدیق اکبر نے اس کے سامنے کہا سیدہ تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے اپنے تمہارے بابا کی حدیث تم کو سنائی، آپ ناراض ہو گئی؟ سیدہ نے کہا نہیں تو کس نے کہا؟ اب آپ نے اس کا پردہ نہیں اوپن کیا کہ اس نے کہا۔ اب صدیق اکبر کا عشق جوش مارتا ہے، عشق جوش مارتا ہے۔ طبرسی لکھتے ہیں کہ جب سیدہ نے کہا نہیں تو کس نے کہا، تمہاری کتاب بتا رہی ہے نہیں تو کس نے کہا، سیدہ کہہ رہی ہے نہیں کس نے کہا۔ کاش کہ رافضی شرم کرتے اور سیدہ پہ اتنا بڑا الزام نہ رکھتے۔ کس نے کہا؟ آپ نے جواب نہیں دیا کہ اس نے کہا۔ پھر عرض کرتے ہیں سیدہ جیسے میں تیرے بابا کا غلام تھا ویسے میں تیرا بھی غلام ہوں۔ اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے، اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو میں تمہارا غلام، میری اولاد تمہاری غلام، میں بردہ ہوں تمہارا غلام ہوں۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہے سیدہ کو تو مجھے لے کر چلیے، میری اولاد کو لے کر چلیے۔ مدینے کے بازاروں میں جیسے غلام بکتے ہیں ابو بکر کو اور اس کی اولاد کو بیچ دیجئے، جو رقم آئے گی وہ تم پہ بھی حلال، تمہاری اولاد پر بھی حلال۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس شان سے پیار اور محبت کی اہل بیت سے ہم حقیقتوں کو جانتے ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور لوگ قیامت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی محبتیں بڑی عظیم تھی۔ آپ کو بتاؤں، شیعہ کہتے ہیں ہم 12 امام کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف 12 کو نہیں، ہم نسل پاک کے بچے کو مانتے ہیں، نسل پاک کے بچے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت ایسے آدمی کو پالکی میں بٹھا کے اٹھا کے لے کر چلتے ہیں نہ جس کے علم کے بارے میں پتا، نہ جس کے تقوی کے بارے میں پتا، نہ جس کی پرہیزگاری کے بارے میں پتا۔ ظاہری غربت کا عالم یہ ہے کہ نہیں کچھ ملا تو پالکی اٹھانے پہ لگ گیا، اور غلطی سے پالکی میں بیٹھ گئے تو نیچے اتر کر کے کہتے ہیں سید صاحب اب تم بیٹھو، کیونکہ تم آل نبی ہو، اور اس عمر میں، اس بڑھاپے کی عمر میں پالکی کو کندھا دیا۔ نادان، یوں اہل بیت سے محبت کی جاتی ہے۔ جب حسین کی نسل در نسل در نسل در نسل در نسل ایک سید ملتا ہے تو یوں تعظیم کی جاتی ہے۔ اگر امام اہل سنت کو مولا حسین کا زمانہ ملتا تو کتنی تعظیم کرتے۔ تم کہتے ہو ہم 12 کو مانتے، ہم سنیوں کا یہ انداز ہے، ہم سب کو مانتے اور کہتے تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ 12 میں سے جس کو چھٹا امام مانتے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہے نا۔ پہلے امام مولا علی کو مانتے ہیں، پھر امام حسن کو دوسرا، امام حسین کو تیسرا، امام زین العابدین کو چوتھا، امام محمد باقر کو 5واں، چھٹا امام جعفر صادق۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو بھائیوں، آپ جس کو مانیں گے تو اس کے نانا کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟
بولو اس کے دادا کو مانیں کہ نہیں مانیں گے؟ اچھا اگر وہ کہتا ہوں کہ میرا نانا بہت اچھا تھا اور آپ اس کو کہتے ہیں ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کے نانا کو کافر مانتے ہیں، بولو صحیح بات ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تب آئیے، دراصل یوں ہوا کہ جس وقت ایران فتح ہوا تو فتح ایران میں ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں اور تقریباً 60 ان کی کنیزیں، 2 بیٹیاں اور 60 کنیزیں وہ مال غنیمت میں لائی گئی۔ اور بھی کنیزیں تھی لیکن یہ خاص بادشاہ کے محل کی تھی۔ تھک گئے آپ لوگ؟ وہ اختتام کی طرف ہی جا رہا ہوں لیکن ایک تاریخ آپ کو پتا چلے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اہل سنت کتنی سچائی رکھتے ہیں اور اوپن رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں، ہمارے یہاں تقیہ نہیں ہے، تقیہ ہمارے یہاں کفر ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کہنا کہ میں آج سے 10 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو ہمارے فقہ کہتے وہ آج ہی ہو گیا، اس لیے کہ دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ ایمان کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایمان کی ضرورت ہے۔ حق حق۔ تو فاروق اعظم کے دور میں وہ 2 بیٹیاں تھی بادشاہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کا نام تھا شہر بانو اور اسی طرح بانو کے نام سے اس وقت میرے ذہن سے وہ نام نکل رہا ہے، درمیانی گفتگو میں نام یاد آئے گا تو عرض کروں گا۔ فاروق اعظم کا دور ہے، یہ دونوں بیٹیاں، اس میں سے جو بڑی بیٹی ہے جس کا نام شہر بانو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک سونے میں لگی ہوئی ہے اور یہ ہے بڑی غیرت مند اور ہے اس کی چھوٹی بہن ساتھ میں۔ تو یہ اپنی ایرانی زبان میں جو جی میں آتا ہے غصے میں کہتی ہے۔ فاروق اعظم نے اس لڑکی کا غصہ دیکھا تو کہا کہ یہ لڑکی جو ہے نا بڑی بہادر غیرت مند نظر آتی ہے، ذرا یہ کیا کہتی ہے سنو کوئی۔ تو کسی فارسی جاننے والے نے، ایرانی جاننے والے نے سنا تو کہا حضور یہ کہتی ہے کہ اللہ ہمارے باپ داداؤں کو برباد کرے، تباہ کرے، ہم نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن نہیں دیکھا تھا۔ تھی بادشاہ کی بیٹی نا، تو کہتی ہے کہ گھر چھوڑ کے کبھی آنگن نہیں دیکھا تھا ہم نے، مسلمانوں سے جنگ کی، نامردی کی اور ہمیں پکڑا دیا، بھاگ گئے، وہ تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، آج ہمیں لوگ بے پردہ یوں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ بہت سارے گھرانوں میں لوگ کافر بھی ہو کر پردے کی پابندی کرتے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے ایسی برادریاں ہیں کافر ہیں لیکن اپنا چہرہ وہ چھپاتی ہیں، یعنی ہر جگہ کی تہذیب الگ الگ ہوتی ہے، باغیرت لوگوں کی تہذیب ایسی ہوتی ہے۔ کافر ہونا ایک الگ عنوان ہے اور جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر اپنی غیرت رکھنا ایک الگ عنوان ہے۔ تو ہمارے باپ دادا تباہ و برباد، انہوں نے کیوں لڑا مسلمانوں سے اور نامردی کر کے بھاگ گئے اور ہمیں یوں پکڑا دیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن نہیں دیکھا اور اب ہم لوگوں کے سامنے یوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو تب فاروق اعظم کو جب بتایا گیا تو کہا یہ کوئی معمولی خاندان کی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بادشاہ کے گھر کی ہے۔ پوچھو یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ میں اور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اچھا بادشاہ کی بیٹی ہے؟ تو فاروق اعظم نے کہا ان کو لاؤ یہاں۔ ان کو بلا کے لایا گیا تو آپ نے اس کو اوپر سے نیچے تک کے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ یہ چونکہ ہے بادشاہ کی بیٹی تو جیسے گھرانے کی بیٹی تھی، اعلیٰ گھرانے کی، سطوت کے اعتبار سے، بظاہر عزت کے اعتبار سے، ویسے ہی اعلیٰ گھرانے کی بہو بھی بننی چاہیے۔ تو کسی نے کہا کام کرے عمر آپ اس کو اپنے حرم میں رکھ لیں۔ کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میری عمر اب بڑھاپے کی طرف ہے اور یہ جوان ہے، اس لیے اس کے لیے اس کے حق کے مطابق انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ جیسے حسین ہے ویسے حسین شوہر بھی ہو، جیسے اعلیٰ خاندان کی ویسے اعلیٰ خاندان کا بیٹا بھی ہو۔ تو کہا کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے۔ اور اس کے بعد اس کی پیشانی دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں دراصل اس کی پیشانی میں مجھے اللہ کا نور چمکتا نظر آتا ہے، اس کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس کے بطن سے اللہ ایسا لڑکا پیدا کرے گا جو عابدوں کی زینت ہوگا، جو عبادت گزاروں کی زینت ہوگا، اس لیے اس کا نکاح حسین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علی ابن حسین جو مولا حسین کے بیٹے ہیں، جن کو علی اوسط بھی لوگ کہتے ہیں، ان کا نام علی ابن حسین ہے، ان کا اصل نام علی ہے اور ان کے ابا کا نام حسین ہے، ان کو لوگ زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ زین العابدین پیدائش سے پہلے یہ لقب امام زین العابدین کو حضرت عمر نے عطا فرمایا تھا۔
اگر شیعوں اتنی چڑ ہے ہمارے عمر سے تو امام زین العابدین کو پھر زین العابدین کیوں کہتے ہو؟ یہ لقب تو حضرت عمر ابن خطاب کا دیا ہوا ہے کہ میں عابدوں کی زینت کو اس کی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں، عابدوں کی زینت کو اس کی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بچہ تو حسین ہی کے گھر پیدا ہو۔ اور پھر نکاح کیا، جب نکاح ہو گیا تو آپ مولا حسین کے حرم میں گئی اور اللہ نے حضرت امام زین العابدین کو پیدا کیا، یہ بات خاص طور پہ۔ اس کے بعد جو دوسری چھوٹی بہن تھی شہربانو کی، ان کا نکاح محمد ابن ابو بکر کے ساتھ کیا۔ محمد ابن ابو بکر کے صدیق اکبر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر، کیونکہ حضرت ابو بکر کے احسانات تھے بہت، تو ان کے بیٹے کے ساتھ چھوٹی بہن کا نکاح۔ اس طرح سے محمد بن ابو بکر اور حضرت امام حسین دونوں ہو گئے ساڑو، ہے نا اپنی زبان، جی ہاں ساڑو ہو گئے دونوں۔ اب جب یہ دونوں ساڑو ہو گئے تو حضرت محمد ابن ابو بکر سے، محمد ابن ابو بکر سے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا، اور اسی صاحبزادے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا ام فروہ۔ تو وہ جو ام فروہ تھی ان کا نکاح حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہوا، اور حضرت امام محمد باقر اور ام فروہ یعنی ابو بکر صدیق کی پوتی، حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ام فروہ اور حضرت امام محمد باقر مولا علی کا پوتا، ان دونوں کا نکاح ہوا۔ صدیق کی پوتی ملتی ہے اور علی کا پوتا ملتا ہے، تو اس سے چھٹا امام جعفر صادق دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق کے دادا ہیں پر دادا علی مرتضیٰ، اور امام جعفر صادق کے پر نانا ہے صدیق اکبر۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ پوتے کو مانتے ہو، نواسے کو مانتے ہو، نانا کو نہیں مانتے۔ اور یہ بات ہماری کتابوں میں صرف نہیں ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، خود طبرسی نے بھی لکھا، صاحب کافی نے بھی لکھا یہ چیزیں۔ اب بتائیں مسلمانوں کہ صدیق اکبر کب پر نواسا امام جعفر صادق ہے جس نے سنیت پر زندگی گزاری ہے، جس نے سنیت پہ، تم کیسے شیعہ ہو گئے، تم کیسے رافضی ہو گئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو محبت اہل بیت ہم سنیوں کے سینے میں ہے، وہ محبت اہل بیت کسی کے سینے میں نہیں ہو سکتی۔ آخری حدیث پڑھ دوں، اور یہی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ اور جنت میں کہاں پہنچیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین ہم پنجتن جنت کے ایک درجے میں ہوں گے۔ تو پنجتن ایک درجے میں ہوں گے، تو انہوں نے عرض کی حضور ہمارے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین جو تم سے محبت کریں گے، جہاں میں محمد ہوں گا جنت کے اسی درجے میں ان لوگوں کو بھی داخل کیا جائے۔ یہ ہے۔ ایک دن صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ توجہ فرمائیں، آخرت کا سوال ہے۔ صدیق مولا علی کو دیکھ کے مسکرا رہے۔ علی نے پوچھا ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ ارشاد ہوا علی، حضور نے مجھے خبر دی کہ پلسرات سے وہی پار ہوگا جس کو علی چٹھی دیں گے، پلسرات سے وہی پار ہوگا جس کو علی چٹھی دیں گے۔ اب مولا علی مسکرانے لگے۔ کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہا تم کو کہا نا کہ جس کو علی چٹھی دے گا وہی پلسرات سے گزرے گا ورنہ کٹ کے گرے گا۔ اور مجھے کہا علی خبردار، اس کو کبھی چٹھی مت دینا جو میرے ابو بکر کا دشمن ہوگا۔ تو اس لیے علی کے دشمن بھی کٹ کے گریں گے، اس لیے کہ ان کو چٹھی نہیں ملے گی، چٹھی لینے تو علی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ کٹ کے گریں گے۔ اور علی مرتضیٰ کی اگر تعریف کر کے ابو بکر کو گالی دی تو بھی کٹ کے گریں گے، کیونکہ علی کہہ چکے، اور علی زبان کا دھنی ہے، دھنی اس کو نہیں دوں گا جو ابو بکر کا دشمن ہوگا۔ پھر کا پار کون لگے گا؟ وہی جو علی والا اور ابو بکر والا ہوگا، جو چار یار والا ہوگا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور کیسے گزریں گے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ ابھی بھی جو ہے وہ
صدیق اور علی کا فیضان، پنجتن کا فیضان اب سینے میں ٹھانٹے مار رہا ہے۔ زبان تو نہیں چاہتی کہ رکیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سنتے سنتے بار ہو جائے۔ ایسا عنوان چھڑا ہے اس لیے کہ یاروں کا عنوان یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ پنجتن ہو اور ساتھ میں ابو بکر عمر ہو تو پھر مزہ بہت آتا ہے۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی زبان روکتے نہیں رکتی، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی لوگوں پہ بار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ میں بیان کرتے کرتے اتنا گرم ہوا ہوں کہ پسینے آتے ہیں، لیکن تم ٹھنڈی میں بیٹھے ہو، اس کا احساس ہے۔ اللہ اس کا بہتر صلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے دامن پہ قائم رکھے، اسی پہ زندگی دے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے۔